روزے کا مقصد ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے روزوں کا مقصد اور مدعا بھی بیان فرمایا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو روزہ رکھنے سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزارے گا۔ اب بندہ صاحب تقوی ہے کیونکہ روزے کی برکت سے اسے تقوی نصیب ہوا، تو جب صاحب تقوی ہے تو وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا، وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلے گا۔ اپنے پیٹ کے اندر وہ حرام کا لقمہ نہیں جانے دے گا، اپنے ہاتھوں کو کسی پر زیادتی کے لیے نہیں اٹھنے دے گا، کیونکہ اسے تقوی حاصل ہو گیا ہے۔ اپنے قدموں کو غلط جگہ کی طرف نہیں چلنے دے گا، اپنی زبان غلط نہیں کھولے گا، اپنی نظر جو ہے اس کو غلط جگہ پر پڑنے سے بچا کے رکھے گا۔ تقوی حاصل ہو گیا۔ غلط بات نہیں سنے گا، یعنی اس کے اعضاء جسم کے اس کے کنٹرول میں ہوں گے، ان سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوگا۔ تو گویا روزے کا جو مقصد ہے اس نے پورا کر لیا ہے، اس کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ روزے رکھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، عید کے بعد پھر اس کی وہی حرکتیں ہیں، جھوٹ وہ بول رہا ہے، غیبت وہ کر رہا ہے، چغل خوری وہ کر رہا ہے، گالی گلوچ فحش گوئی غلط باتیں زبان سے نکل رہی ہیں۔ اس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے، اس کی سماعت محفوظ نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ غلط کام کرنے سے محفوظ نہیں ہے، اس کے پاؤں جو ہے اسی طرح وہ غلط جگہوں پر جا رہے ہیں، حلال حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں، وہ بس جس طرح مال آ رہا ہے وہ کھائے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے رمضان کا مہینہ گزار تو لیا ہے لیکن وہ روزے کے مقصد اور اس روزے کی روح اور اس کی حقیقت سے ناآشنا رہا ہے۔ حالانکہ بندہ جو روزہ دار ہے، روزہ تو اتنا پیاری عبادت ہے، اس سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ بندہ روزہ رکھ کر بھی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت کھوٹی ہے، وگرنہ روزہ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اس سے تو یقیناً تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ ادھر روزہ رکھا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے غلط بات نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ یہ جھوٹ کی تو ویسے ہی بڑی نحوست ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر۔
بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی بھوک اور پیاس ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس ہی برداشت کر رہے ہیں، ثواب کوئی نہیں ہے، اجر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو قیام کرنے والے بے شمار ایسے ہیں جن کو سوائے جگراتے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہوں نے وہ جو جاگنے کا مقصد تھا اس کو سمجھا ہی نہیں، روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا اس کو تو سمجھا ہی نہیں۔ روزہ تو انسان کے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت جس کے اندر درس ہے، تبلیغ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے، اچھی باتیں کرنے کا مہینہ ہے، اخلاص کا مہینہ ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ روزہ سمجھ کر رکھا ہی نہیں ہے، صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ فرض تو اتر جائے گا گردن سے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، یا جو اس کا ثواب ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے روزے دار کا، اس سے بندہ محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی عام حالات کے اندر بھی جھوٹ جو ہے یہ لعنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جھوٹوں پر لعنت نہیں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو ایسا کبھی فعل ہے، برا فعل ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا تو جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ جھوٹ کی اتنی نحوست ہے۔ اس لیے بندہ سچ کو اپنے اوپر لازم کرے، صدق کو۔ سرکار نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر صدق، سچائی، سچ لازم ہے۔ فإن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة۔ فرمایا اس لیے کہ جو سچ ہے نا یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، بندہ جب تک سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا ہی متلاشی رہتا ہے، صدق کا متلاشی رہتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کے بارے میں حتی یکتب عند اللہ صدیقاً، اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا پروگرام یہ ہے، میں نے سچ بولنا ہے۔ سچ میں بعض دفعہ بندے کو گھاٹا بھی کھانا پڑتا ہے، سچ میں بعض دفعہ بندے کو مار بھی پڑ جاتی ہے، لیکن عزت سچائی کی ہے۔ آخر عزت سچ اور حق کو ملتی ہے۔ تو بندہ جو سچ کا متلاشی ہو، حق کا متلاشی ہو، حق ہی بولتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ وَالْكِذْبُ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر وہ ایک جھوٹ کو کہتے ہیں چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا ہی وہ پروگرام میں ہر وقت رہتا ہے، جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ کذاب ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کذاب۔ جھوٹ تو مذاق کے اندر بھی نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ منع ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک خاص بات ہے کہ لوگ نوجوان بالخصوص وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے ٹک ٹاک، اس میں کتنا جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے۔ تو مذاق ہے نا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ جھوٹ منع ہے۔ سرکار نے 3 مرتبہ
ایسے بندے کے لیے فرمایا جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے. فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل اللہ. ایک مرتبہ پہلے ویل فرمایا، 2 مرتبہ بعد میں فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے. ایسے ہی سوشل میڈیا پر آپ جب کوئی جھوٹی بات کہیں گے تو وہ کہاں تک جائے گی؟ لاکھوں کروڑوں انسان دیکھیں گے. کسی نے جھوٹی پر عمل کر لیا تو پھر وہ سمجھ رہا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، اگلا بندہ سمجھ رہا ہے سچی بات ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اس کا گناہ کس کھاتے میں جائے گا؟ نیکی بندہ کرتا ہے نا، آگے نیکی کی تبلیغ کرتا ہے. جو بندہ اس نیکی پر عمل کرتا ہے اللہ پچھلے تبلیغ کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. جتنا اس کو ثواب ہوتا ہے اتنا اس کو بھی. اسی طرح جو بندہ گناہ کو پھیلاتا ہے، اگلا بندہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کا عذاب سزا ملے گی، ایک گناہ کی سزا اس کو بھی ملے گی جس نے گناہ کو پھیلایا ہے. ہر حال میں کسی حال میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. چند صورتیں ہیں شریعت مطہرہ نے بیان فرما دی ہیں. 2 مسلمانوں میں آپس میں صلح کروانے کے لیے بندہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس سے وہ 2 مسلمان آپس میں جڑ جائیں. میدان جنگ میں ہے یا بیوی کو بعض دفعہ خوش کرنے کے لیے بندہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، یعنی جو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہو. اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کی اتنی نحوست اور اتنی اس کی بے برکتی ہوتی ہے. دکانداروں کے تاجروں کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کر سودا بھیجتے ہیں، سودا تو بک جاتا ہے لیکن بندے کے اس رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ تاجر جو حضرات ہیں ان کو سچی بات کرنی چاہیے. لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے اگلے مال کو جناب وہ بالکل اس کو زیرو کر دیتے ہیں. ایسے بندے بھی ہیں کہ فلاں جو برانڈ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جو پڑی ہے یہی صحیح ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ بھی جھوٹی بات ہے. قسم اٹھا کر کے مجھے اتنی کی پڑی ہے. تجھے پوچھا کس نے کہ تجھے کتنے کی پڑی ہے؟ تجھے ضرورت کیا ہے بتانے کی کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے؟ تو اگلے سے سودا کر کہ بھائی اتنے کی دینی، اگر وارے میں ہے تو لے لو، نہیں وارے میں تو نہ لو. بس یہ تجارت ہے. اگلے کے وارے میں ہوئی تو وہ لے لے گا، اگر نہیں ہوئی تو وہ نہیں لے گا. سیدھی سی بات ہے، یہ تو اتنی مشکل بات ہی نہیں ہے. اگر بندہ کہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو گویا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگلا بندہ مطمئن ہو جائے گا، بازار میں اس کی قیمت ہی اور ہے. تو آج کل تو یہ نیٹ کا دور ہے، ہر چیز کا ریٹ ہر جناب وہ پتہ چل جاتا ہے، ہر برانڈ کا پتہ ہوتا ہے، اس کی کوالٹی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، ہر شے سامنے آ جاتی ہے. تو پھر بندہ جو سچی بات اور سچا جو تاجر ہے، سچ بولنے والا تاجر، اس کا مقام پتہ کتنا بڑا ہے. سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہے نا، قیامت کے دن اللہ پاک اسے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ اٹھائے گا. سچ بولنے والے تاجر کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے. یہ جھوٹ بولنا یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے. سرکار نے نہیں فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ کس کی علامتیں ہیں؟ منافق کی. اور منافق پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نا عام کافر، اس سے بھی گندا کافر ہوتا ہے.
عام کافر سے بدترین کافر منافق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یعنی کفر کی بدترین قسم منافقت ہے۔ تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ کس کی علامتیں ہیں؟ منافق کی۔ مومن کی شان کیا ہے کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا، اور پھر حدیث پاک کے اندر جو بات آتی ہے کہ قسم اٹھا کر سودا بیچنا، جھوٹ ہی ہے نا۔ یہ بھی 3 بندوں کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ پاک ان کو قیامت کے دن پاک صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا المبسل، جو اپنا تہ بند یا شلوار تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، جس کی شلوار یا تہ بند ٹخنوں کے نیچے ہے، لٹک رہی ہے اور تکبر ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا والمنان، نیکی کر کے کسی پر نیکی کر کے کسی کا بھلا کر کے پھر احسان جتانا کہ میں نے رمضان میں تجھے راشن دیا تھا، اب تو بغیر ویڈیو کے، بغیر مووی کے، بغیر تصویر بنائے کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا صدقہ خیرات قبول ہی نہیں ہونا۔ کیوں جی؟ ایسی بات ہے نا، لوگ سمجھتے پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہونا ایسے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں نہ ہوگا، اس دن اللہ کا سایہ رحمت ہوگا۔ اس سایہ رحمت کے اندر جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے نا، ان میں سے آخری قسم کا جو بندہ ہے اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، اللہ کا سایہ رحمت ہوگا۔ اس سایہ رحمت میں جو آخری 7واں بندہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اس کے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں وہ بندہ ہوگا۔ تو اس لیے نیکی کر کے یہ بھی اگلے بندے کو تکلیف دینا ہی ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے نا، سوشل میڈیا پر چڑھ گئی ہے تو سیف ہوگی نا چیز۔ کسی وقت بھی اس کی آنے والی نسل میں سے کوئی بچہ دیکھے گا یار میرا ابا یہ تو لوگوں سے مانگتا تھا، میرا دادا یہ تو لوگوں سے مانگتا تھا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم۔ ماں اعلانیہ صدقہ کرو یہ بھی بہتر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اس سے مراد جو فرضی صدقات ہیں، زکوٰۃ اعلانیہ دو کیوں فرض ہے، فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم فقراء کو چھپا کر صدقہ و خیرات دو۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ کسی کو اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو چھپا کر کرو، اعلانیہ کرنی ہے جو واجبی صدقات ہیں، فرض جو چیز ہے زکوٰۃ ہے وہ آپ اعلانیہ دیں لوگوں کو، لیکن کوشش کریں جو نفلی صدقات ہیں آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو اس کو چھپا کر دیں تاکہ اس کا عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہ کرے۔ یار یہ اونچ نیچ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ قیامت تک رہنی ہے۔
فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سارے بندے امیر ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر ایک دوسرے کا گریبان پکڑے گا، پھر تو زمین میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اللہ پاک نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے اور رہنی ہے یہ۔ تو جن کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اپنے اس بھائی کو دیکھیں جو نیچے ہے، جو کمزور ہے، جو فقیر ہے، جو بمشکل زندگی گزار رہا ہے، جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی سفید پوشی برقرار رکھیں، ورنہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جو آپ دکھاوے کے لیے، یہ ریاکاری تو شرک اصغر ہے، یہ دنیا سے اجر طلب کر رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو چاہتا تھا، ہم نے تجھے مشہور کر دیا کہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں جی، حاجی صاحب بڑی خیرات کرتے ہیں، یہ چوری صاحب نے تو کمال کر دیا۔ فرمایا ہم نے دنیا میں کمال کروا دیا تمہارا، دنیا میں ہم نے اجر دے دیا، لیکن آخرت میں کوئی۔ تو جو لوگ کسی کو خیرات دے کر، صدقہ دے کر، کسی کی خدمت کر کے، اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس کے بعد خرچ کر دیا، نہ تو ان کا پیچھا کیا، نہ ہی ان پر کوئی احسان جتایا، نہ ہی ان سے کوئی مفاد لیا، اور نہ ہی ایسی نظر سے ان کو کبھی دیکھا۔ بندے تو بھول ہی جاتے ہیں، ایک بندہ تو جس کو دے رہا اس کو دیکھتا بھی نہیں یہ کون ہے، تاکہ یہ سامنے آئے پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کریں پھر ان کا پیچھا نہ کریں اور ان پر احسان بھی نہ جتائیں، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا کی زندگی جو گزری اس کا پچھتاوا ہے اور نہ آخرت کے اندر وہ غمگین ہوں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا 3 بندے جن کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، مبسل شلوار لٹکانے والا، منان نیکی کر کے احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور وہ بندہ جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ سودا تو بک جائے گا برکت، اور قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر بعض دفعہ ہم کسی غلط آدمی کی حد سے زیادہ تعریف کر دیتے ہیں، فاسق فاجر کی جناب تعریف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتا، بندہ تعریف کر رہا، جسے ٹی سی کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹی کسی کی تعریف کرنا جائز ہے، بندہ اس قابل نہیں ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے۔ توجہ سے یہ بات سننی ہے، بندہ اس قابل نہیں ہے کہ بندہ اگلا بندہ اس کی تعریف کرے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز لہ العرش، جب بندہ کسی فاسق کی، فاجر کی، کسی دنیا دار کی دنیا کے لیے تعریف کرتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اتنے جلال میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کسی کی تعریف جھوٹی نہیں کرنی چاہیے، جو حق بات ہے وہ کرو، بس جتنا کو وہ ہے وہ اتنا کو اس کو رکھو۔ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہم اتنے مولوی ہوتے نہیں ہیں لوگ جتنے ہمارے ساتھ القاب لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح حضرت علامہ پتہ نہیں کیا کیا جناب وہ لکھ دیتے، ایسا نہیں ہے۔ پیر صاحب اتنا ہوتا نہیں ہے، وہ القاب جو غوث پاک کے نام کے ساتھ بھی لوگوں نے اس وقت شاید نہ لیے، لوگ آج کل کے عام دنیا دار پیروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور ایک دنیا دار آدمی ہو، فاسق فاجر ہے، اس بندے نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ نیکی کی طرف وہ آتا ہے، بندہ جناب اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے، تو یہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے ایسے جھوٹ سے۔ تو اس لیے سرکار نے، اور پھر روزے کی حالت میں تو جھوٹ
اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ یار تو نے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا ہے، روزہ رکھا ہوا، پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے، تو تیرے کھانے چھوڑنے کی اور پینے کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل ہو، تمہارے اخلاق ٹھیک ہوں۔ روزے کی حالت میں غیبت نہیں ہونی چاہیے کسی کی، عام حالات کے اندر بھی غیبت منع ہے۔ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر چیز ہے یہ غیبت کرنا کسی کی، اتنا بڑا گناہ، بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پشت کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا۔ مولوی صاحب اگر عیب ہو، میں نے کہا وہ بہتان ہے، سرکار نے یہ فرمایا ہے اگر عیب ہو یہی تو غیبت ہے، عیب نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ یعنی کسی کی پشت کے پیچھے عدم موجودگی، میں یہاں پر ایک اور بات کروں گا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہو، اس میں عیب ہے۔ اگر عیب نہیں ہے یہ تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے غیبت کیسی؟ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اب تھوڑا سا اس کا دھیان ادھر ہوا، بندہ آنکھ کے اشارے سے اس کے بارے میں کوئی بات کر دے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ مومن کا مقام کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، مومن کا مقام بہت بڑا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے غیبت یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا بدکاری بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے زنا کو، لیکن غیبت جس کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے۔ اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے بچنا چاہیے، گالم گلوچ سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اذا کان صوم احدکم فلا یرفس ولا یسخب، فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ نہ تو زیادہ شور مچائے اور نہ ہی زبان سے بری باتیں کہے۔ فَإِنْ صَابَهُ، ہاں اگر اگلا کوئی بری بات اس کو کہتا ہے یا اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو کہے بھائی یار مجھے معاف کر دو، انی امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، فرمایا جب تو روزہ رکھے نا تو پھر اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھ، اپنی نگاہ کا بھی روزہ رکھ، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ۔ کس طرح روزہ رکھنا ہے؟ عن الکذب والمأثم، زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، چغل خوری سے بچانا ہے، حرام کے لقمے سے بچانا ہے۔ اور نگاہ کا روزہ کیا ہے کہ غلط جگہ پر نہیں پڑنی چاہیے، غیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور کانوں کا روزہ کیا ہے؟ کانوں سے غلط بات اندر نہ جائے۔ فرمایا اسی طرح آگے ودا ازل خادم، جس نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے خادم سے نرمی کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، جس دن روزہ ہے بندہ وقار کے ساتھ رہے، پتہ چلے کہ بندہ روزے دار ہے۔ وَسَكِينَةٌ، سکون کے ساتھ رہو۔ فرمایا یوم صیام، جس دن تم نے روزہ رکھا سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ رہو۔ 5 وقت کی باجماعت نماز، روزہ رکھا ہوا ہے، ذکر کریں، اذکار کریں، تسبیح کریں، کاروبار کریں، رزق حلال کمائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ممانت نہیں ہے۔ فرمایا ولا تجعل یوم فطرک و یوم صیامک سواء، فرمایا روزے والا دن اور عام دن بندہ مومن کے لیے برابر نہیں ہونے چاہیے۔ روزے والا دن اسے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بندہ روزے میں ہے، اس لیے آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے خوف کی وجہ سے بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ پاک اس کے دل کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ آپ تجربہ کر لینا، بغیر ارادے کے کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی یہ معافی ہے، لیکن جو ہی یاد آ گیا نگاہیں جھکا لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک دل کے اندر ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا من غض بصرہ عن النظر الحرام، جس نے اپنی نگاہ کو
حرام سے بچا لیا، اس کا انعام کیا ہوگا؟ زوجہ اللہ من الحور العین، اللہ قیامت کے دن اس بندے کا حور العین سے نکاح فرمائے گا۔ آج جس نے اپنی نگاہ کو حرام سے بچایا ہے سو احبا، اب وہ قیامت میں جنت میں جہاں چاہے گا نا اس کو اجازت ہوگی وہ رہے۔ بد نگاہی اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا بالخصوص پڑوسی کے بارے میں جو حدیث پاک آتی ہے، زیادہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ مار کھا جاتے ہیں، ایمان کمزور ہے نا۔ سرکار نے من اطلع فوق بیوت الناس، جس بندے نے اپنے چھت پہ چڑھ کے پڑوسی کے گھر نظر ڈالی، چھت پہ چڑھا پڑوسی کے گھر اس نے نظر ڈال دی، حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی، اللہ پاک ایسے بندے کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اس لیے یہ باتیں سامنے رہنی چاہیے، اور بالخصوص روزے کی حالت میں تو بندے کو اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا مکمل محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب روزے کی حالت میں محاسبہ ہوگا نا تو پھر اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائے گا، پھر سارا سال بندے کا اسی طرح سعید گزر جائے گا، گناہوں سے بچ کر گزر جائے گا۔ اگر روزوں میں ہی اس کا وہی معمولہ جو پہلے تھا اور اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مہینہ تو گزار لیا ہے لیکن جو روزے کے فیوز اور برکات تھے، جو ثمرات تھے، یہ بندہ ان سے محروم رہا ہے۔